انہیں جھٹلایا گیا۔ کہا گیا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہم تم پر ایمان کیوں لائیں؟ سال گزرتے گئے، دہائیوں میں بدل گئے، حتیٰ کہ صدیاں گزر گئیں۔ روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے رہے۔ انکار بڑھتا گیا، دل سخت ہوتے گئے۔ قوم کے سردار کھلے عام کہتے تھے، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کی وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، اب تمہاری قوم میں مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ یہ فیصلہ تھا، لیکن ساتھ ہی ایک نجات کا راستہ بھی۔ اللہ نے حکم دیا، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ، ایک کشتی خشکی پر۔ یہ حکم عقل سے بالا تر تھا، لیکن ایمان کا تقاضا یہی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ لوگ گزرتے، رکتے اور مذاق اڑاتے، کہتے اے نوح تم نبی تھے اب بڑھئی بن گئے۔ وہ ہنستے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، لیکن نوح علیہ السلام خاموش رہتے۔ ان کا جواب صرف یہ ہوتا کہ آج تم ہم پر ہنستے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے۔ کشتی آہستہ آہستہ تیار ہو رہی تھی، ایک عظیم کشتی، اللہ کے حکم سے۔ کوئی جانتا نہیں تھا کہ آنے والا وقت کیا لے کر آئے گا۔ پھر وہ نشان ظاہر ہوا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ قرآن کہتا ہے تنور سے پانی ابل پڑا۔ یہ اشارہ تھا، یہ آغاز تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ملا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کرو، اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے تھے سب سوار ہونے لگے۔ اسی لمحے حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی۔ وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ یہ باپ اور بیٹے کے درمیان ایمان اور انکار کی آخری گفتگو تھی۔ اچانک آسمان پھٹ پڑا، بارش نہیں، سیلاب۔ زمین سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے پانی برسنے لگا، دریا بے قابو ہو گئے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے، لہریں پہاڑوں جیسی تھیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کے حکم سے ان موجوں پر چل رہی تھی، اور وہ بیٹا، ایک موج آئی، باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا۔ اللہ نے فرمایا، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، وہ نافرمان تھا۔ یہ فیصلہ حتمی تھا۔ بالآخر اللہ کا حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان رک جا۔ پانی اتر گیا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ انکار کا دور ختم ہو گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ایک گہرا سبق دیتا ہے۔ حق واضح ہو تو تاخیر خطرناک ہوتی ہے۔ نسب، رشتہ، طاقت کچھ بھی نہیں بچاتا اگر ایمان نہ ہو، اور اگر ایمان ہو تو کشتی بن جاتی ہے۔ آج بھی دنیا میں بہت سی آوازیں ہیں، لیکن حق کی آواز ہمیشہ واضح ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔